میں ایک بار سڑک پہ تھا یہاں کینال روڈ پہ, اشارہ آیا, اشارے پہ میں کھڑا ہوا تو ایک آنٹی جو ہیں وہ ساتھ والی گاڑی میں تھیں, میں ادھر تھا, تو وہ آنٹی نے ایک ینگ لڑکی تھیں, انہیں وہ بائک پہ بیٹھی ہوئی تھیں, انہیں کہا کہ بیٹی تھوڑا جہا ڈھک لے اپنے آپ نو, پنجابی میں کہا مینو شرم آن ڈی. تو اب میں ایک دم اسٹارٹل ہوا, میں نے کہا کتنی سخت بات انہوں نے کر دی. لیکن تھوڑا سا میں نے سوچا کہ وہ بوڑھی خاتون نے بڑا سنسیئر, ٹھیک ہے ان کو نہیں اچھا لگا, ہاں نہ اچھا لگا انہیں, لیکن انہیں دیکھیں سنسیریٹی دیکھیں کہ مجھے, انہوں نے کہا مجھے برا لگ رہا ہے, میں حالانکہ ایجڈ خاتون ہوں, بیٹی مجھے برا لگ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے نمایاں ہو رہا ہے تھوڑا بہت. تو میں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں, ظاہر ہے کہ اب ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ سر سے دوپٹہ بالکل ختم ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ چلیں اولڈ پی ٹی وی کو دیکھ لیں, نیوز کاسٹر سر پہ دوپٹہ لیا کرتے اور بڑا کچھ تھا سمبولکلی صحیح جو بھی تھا چلیں, لیکن یہ کہ ایک وہ تھا, ایک ڈریس کوڈ تھا. اب یہ ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے دوپٹہ لینے کا یا اپنے آپ کو کور کرنے کا. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اور کھل مجھے کے کئی بات دفعہ ہوئی نا جائے. ایک گریٹ ڈسکریپنسی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کئی دفعہ علماء کو بھی بلایا ہوتا ہے, بہت ڈیسنٹ لوگوں کو بلایا ہوتا ہے جو پالیٹکس پہ اپنی بڑی سالڈ رائے دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے سامنے میں ان کو دیکھتی ہوں ان کا اتنا وہ بچگانہ سا انداز ہوتا ہے, وہ بال کھول کے اور وہ اس طرح سے بیٹھی ہوتی ہیں, وہ دونوں کی نا وہ ان کی اپروچ میٹ نہیں کر رہی ہوتی. چلیے آپ نے یہ والا واقعہ سنا ہے تو ایک واقعہ آپ کو میں بھی سنا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ بات میں برکت ڈال دیتے ہیں. میرے جو داماد ہیں وہ موروکن فرینچ ہیں, ہی از اے فرینچ مین. اچھا اچھا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو پھر دین کی طرف آگے, پاکستانی لڑکی سے شادی بھی کر لی. بیٹی میری ماشاءاللہ حجاب کرتی ہیں, نقاب لیتی ہیں اور بڑے پیشنیٹ ہیں میرے داماد, اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں برکت ڈالے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم کوئی دبئی میں بہت بڑے سارے مال میں گئے اور وہاں پہ ہماری کچھ پاکستانی خواتین تھیں جو اسی طرح سے نامناسب سے مراد کپڑے دوپٹے وپٹے نہیں لیے ہوئے تھے, بال کھولے, تو کوئی زیادہ نامناسب نہیں, اس طرح سے کپڑے پہن کے تھوڑا سا ہو ہا بھی کر رہی تھیں. ان کے مرد بھی ساتھ تھے. تو یہ میرے جو داماد ہیں وہ ہمیں یہ کہہ کے کہ میں تو ذرا ان سے بات کر رہا ہوں, اور ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوا وہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں. جاتے ان میں سے ان کا کسی مرد کا تھا, کسی مرد کو انہوں نے کہا کہ میں آئی اسپیک ود یور لیڈیز, اور وہ اتنا ان کا ایبرپٹ اور اتنا وہ اسپونٹینیس وہ تھا کوشچن کہ وہ بیچارے نہ بھی نہیں کر سکے, ورنہ ہوتے تو وہ ایک دو دفعہ تو گھور کے دیکھتے کہ ہماری لیڈیز سے آپ کے بات کرنے کا مطلب. اینی ڈائریکٹلی اپروچ ٹو دیم, اور اس نے کہا میری بات سنیں, میری بیوی پاکستانی ہے اور میں نے بہت پاکستانیوں کو اسٹیم کے ساتھ دیکھ کے اس سے شادی کی ہے, آپ پاکستانی ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں تو آپ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. could you imagine ان کی پتہ نہیں اپروچ میں یہ ڈائریکٹڈنس تھی, سنسیریٹی تھی, ایک دم ان لڑکیوں نے فوراً کیا اور ان کے جو مرد آس پاس تھے it worked. اس وقت میرے دل کے اندر یہ بات آئی تھا, یا میں سمجھتی ہوں ڈائریکٹڈنس تھی اور سمپلسٹی تھی. اٹ ورکڈ. انہوں نے ایک دم اس اپنے دوپٹے سروں پہ لیا اور شرمندہ ہوئیں, اور ان کے مردوں نے بالکل برا نہیں مانا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہم اخلاص کو بھی ذرا اپنے اندر لائیں, اور ساتھ جو ہے نا اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ہم کلیئر واضح بھی کریں, ٹھیک ہے, بجائے اعتراض بنانے کے اور وہ رکھنے کے. تو آئی ریممبر کہ, اور مجھے یاد ہے مجھے اس سے بہت انسپریشن ملی تھی, تو آئی ٹرائی ٹو ایکوائر دی سیم ڈائریکٹڈنس. انشاءاللہ سنسیریٹی ہو تو لوگ بات سنتے ہیں اور وہ واضح ہو جاتی ہے وہ سنسیریٹی. آئی بلیو کہ سینٹینسز میں ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست ہیں, ان کی خالہ یہاں پر آئیں امریکہ سے, شفٹ ہو گئی یہاں پہ پاکستان میں. ہی سیڈ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اے لیول میں کسی اسکول میں کرایا, لاہور کے کوئی مشہور اسکول میں, اینڈ ہی سیڈ کہ شی واز شاکڈ کہ اتنا کھلا ماحول اور اس طرح کی چیزیں تو میں نے امریکن اسکولز میں نہیں دیکھی جو یہاں پاکستان میں اسکولز میں ٹاپ نوچ اسکولز میں ہو رہی ہیں. ہی سیڈ کہ میں تو یہ سمجھ کے آئی تھی کہ پاکستان میں کچھ کنٹرول ہوگا, لاہور میں کچھ کنٹرول ہوگا, اور لٹرلی میں آپ کو ان کے الفاظ نہیں بتا سکتا جو اس نے مجھے بتایا کہ شی سیڈ کہ یہاں جس طرح کے لباس پہنے جا رہے ہیں, مطلب ایز اف کہ ہم کمپلیکس میں ہیں. درزیوں کی انوویشن, وہ تو درزیوں کے تو وہ اللہ معاف کرے جس طرح کے لباس سیے جاتے ہیں, لیکن شی سیڈ ہی ٹولڈ می کہ شی سیڈ ایز اف کہ ہم کسی انفیریورٹی کمپلیکس میں ہیں کہ شاید اس طرح کا لباس پہننے سے ہماری عزت ہوگی یا اس طرح کا لباس پہننے سے ہم ماڈرن کہلائیں گے, جبکہ شی سیڈ کہ گوروں کی ایسی تھنکنگ نہیں ہے.
اچھا اس کو میں آپ کو تھوڑی سی ڈفرینس بتاتی ہوں وجہ کیا ہے. جی یہ وجہ سیکولرزم اور ریلیجیس ہونے کا نہیں فرق ہے. گوروں میں یہ ہے کہ وہ آپ کی انڈیویجویلٹی کی اور آپ کی ہیومینٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, وہ جو بھی ان کی ہے morality ہے, بزنس morality کہہ لیں, جو بھی وہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کلچر کو فٹ ان کا کلچر کہا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کے اوپر بڑا پریشر بلڈ کیا جاتا ہے. جو بندہ ذرا سا اس کلچر سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو بہت ٹف ٹائم سے دیکھنا پڑتا ہے, نہ صرف اپنے فرینڈس کی طرف سے, اپنے ٹیچرز کی طرف سے, حتیٰ کہ آپ کو اپنی جو مینجمنٹ ہے اس کی جانب سے اس کو فوراً گرج کی طرح ہولڈ کر لیا جاتا ہے, کیونکہ آپ کی اس انڈیویجویلٹی کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا کہ آپ نے کوئی چیز اپنی چوائس سے کی ہے اینڈ یو ہیو اے رائٹ ٹو کیپ اسٹیکنگ ٹو اٹ. یہ ایک فرق ہے, اس کو ہمیں سمجھنا ہے. حالانکہ مغرب میں جن خواتین نے حجاب پہ آرگیومنٹ کو ون کیا ہے, انہوں نے کیا اس بنا پہ ہے کہ جب تم ننگے رہنے کی اجازت دے سکتے ہو تو ہمارا حق کہاں گیا چوائس کا, ہے نا. ہمارے چوائس ہے, ہم نے کور کرنا ہے, ہمیں کم از کم کور کرنے کی چوائس تو دے دو, باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے, ہم کیوں کرتے ہیں. لیکن جب تم ننگے رہنے کے اوپر ہم تم پہ اعتراض نہیں کر سکتے تو ہمارے اس کو تو کر لو نا. بالکل ٹھیک. میں ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا تو میں نے وہاں پہ کھل کے بات کر دی ہے, میں کر دیتا ہوں ایسی بات. میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا ایک ہوتا ہے کہ لوگ نیچرلی اس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں کہ وہ شروع سے خاص لباس پہنتے آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ بلیم دیم, انشاءاللہ انہیں ہم سمجھائیں گے, اللہ نے چاہا سمجھ جائیں گے. لیکن تم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہو مجھے پتہ ہے, ہر یونیورسٹی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے, وہ اس کی آڈینس مجھے پتہ تھی. مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ تم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہو, تم لوگوں نے یہاں آ کے جو اپنا لیا, جو ڈریسنگ اپنا لی, میں دونوں سے بات کر رہا ہوں, جو تمہاری حرکات میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کھل کے وہاں پہ بات کی, ان کا مجھے بہت افسوس ہوا ہے. تم لوگ فیک لگ رہے ہو, مطلب بندہ اوریجنل, ایک بندہ پیچھے سے ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, لیکن تم لوگ صاف پتہ لگ رہا ہے وانا بھی, اس کو میں وانا بھی ازم کہتا ہوں, فیک لگ رہے ہیں. کیسے عزت ہوگی تمہاری؟ بیسک سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ فیک کرتے ہیں کسی چیز, جب آپ وہ بنتے ہیں جو آپ نہیں ہیں, جیسے آپ نے کہا فٹ ان کلچر, جسٹ ٹو فٹ ان. میں نے بھی بہت بیوقوفیاں کی اپنے ٹین ایج میں, جسٹ ٹو فٹ ان. ہم ایک گروپ کو دیکھتے تھے, بہت سو کالڈ کول گروپ ہے, تو فٹ ان ہونے کے لیے ہم بڑا کچھ کرتے تھے. ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئیں, سمجھ نہیں تھی, پتہ نہیں تھا, تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور سنی انہوں نے میری بات. اگر وہی بات ہے سنسیریٹی سے بات کی جائے تو یہ کلچر, بات ہے آپ نے ریئل جو ریزن تھی اس پہ انگلی لگائی تھی, یہ بھی ہے, اس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آئی نو یور بیک گراؤنڈ, مجھے پتا ہے تم لوگ. اور آپ نے کہا کہ وہ جو تمہاری جو ہے نا وہ ڈسکرپینسی بولوں گی میں, اس کو سمجھ رہا ہوں, اس کو کیسے برج کرو گے؟ ایگزیکٹلی. تو ان کے پاس اس بات کا واقعی جواب نہیں تھا, اس بات کا واقعی جواب نہیں. اور پھر کوگنیٹیو ڈسوننس لوگوں کی پیدا ہوتی ہے بہت زیادہ. کئی لوگ آتے ہیں وہ اندر سے بہت افسردہ ہوتے ہیں, ان کا ایک تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ فیملی کنزرویٹو ہے, یونیورسٹی میں آ کے ٹوٹلی ایک کھلا ماحول دیکھا ہے. میں نے خود اپنے یونیورسٹی ٹائم میں لڑکوں کو نمازیں چھوڑتے دیکھا, دونوں کا میں کہوں گا, دونوں کو میں بتا رہا ہوں. کئی لڑکیوں کو حجاب اتارتے دیکھا, جسٹ بیکاز آف پیئر پریشر. آئی سمپتھائز ود دیم ان دا سینس کہ ٹھیک ہے, بہت ایک دم آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ سائڈ دیکھیں تو شاید وہی جیسے آپ نے کسی دور میں چیلنج کیا تھا کہ یار یہ تو ایک برڈن ہے, پتہ نہیں میں کیا کرتی رہی ہوں یا کیا کرتا رہا ہوں, لوگ ایسا سوچتے ہیں. تو آئی تھنک یہاں پر دو چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایک یہ کہ کیا آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں, اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہے کون. جیسے میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ وہ جو 8 سال کی بچی تھی, اس کو میں نے کیا آنسر کیا, اس وقت میرے ذہن میں یہی آیا اللہ کی طرف سے. میں نے کہا کہ بیٹا آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ پاپا سے. میں نے کہا اگر پاپا کچھ کہیں گے آپ کریں گی؟ اس نے کہا ہاں کروں گی. تو میں نے کہا اللہ تو پاپا سے بھی بڑھ کے, اللہ آپ کا خالق ہے. مطلب مجھے لگا کہ بچوں کو ایک سمپل آرگومنٹ دوں گا تو شاید وہ اس کو سمجھ لے. ماشاء اللہ اس کو سمجھ بھی لگی. تو میں نے کہا یہ آپ کے رب کا کریٹر کا حکم ہے, اس پہ تو کوئی اب اختلاف نہیں ہے نا, آپ دیکھیں جائیں ریسرچ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ چیز جان لیں کہ اللہ کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے سنسیئر ہے, ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کے سنسیئر ہے,
ہمارا خالق ہے وہ چاہتا ہے ہم کسی سائیکولوجیکل ڈسٹریس سے نہ گزریں. اور وہ ہم نے پوری رضا و رغبت کے ساتھ اس کی غلامی کا وہ اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے, ہم اس سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہیں. بالکل ایسے یہ ذرا 8 سال کی بچی کے لیے نہیں ہے, میں 16 سال کی بچی کے لیے کہوں گی. ایک چھوٹی سی بات کو میں اور بھی ایڈ کروں, ابھی آپ نے کہا نا کہ کس بیک گراؤنڈ سے آ کے آپ کیا اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس سے ذرا پیچھے جاؤں گی, میں آپ کو بتاؤں حیا کی بیک گراؤنڈ ہر جگہ پہ ایک ہے.